پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور۔ یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن، یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ کتنی کشش ہے اس ایک لفظ میں، ایک منفرد سی طاقت ہے ان 3 حروف کے مجموعہ میں۔ یہ دعا ہی ہے جو مجھے بہت طاقت دیتی ہے، مجھے پرسکون کر دیتی ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے جب میں اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ دعا کے ذریعے میں اللہ کے انتہائی قریب ہو گئی ہوں، اور بس وہ ابھی ہی میرے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اور میرے دل سے نکلی ہوئی دعا پر کن کا فرمان جاری کر دے گا۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ کن کی امید میں یہاں تک آ گئے ہو تو صبر رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگیں، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگیں، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسو سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگیں تب اس ذات کو ان آنسو کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب تھک جاؤ تو مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں۔ صبر خود ان دنوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو، وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر
वो इतना देगा कि तुम शुक्र के सजदे करते रह जाओगे। जब तुम सब्र करोगे ना तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज्यादा खुशी और हौसले की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और रमजानुल मुबारक में ढेर सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा करे इस रमजान जो हमारे लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमजान हमारे लिए कुन का मौजज़ा हो जाए। इस रमजान हमारे तमाम जख्मों को भर दिया जाए, हमारी खताओं को बख्श दिया जाए। इस रमजान जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमजान जो हम मांगे वही हमें दे दिया जाए। इस रमजान हमारे सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत मुझ समेत आप सबके लिए वाजिब हो जाए। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंसान बहुत जज्बाती होते हैं, हमें हर चीज जल्दी चाहिए होती है। हम कुन सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन फयकुन पर यकीन नहीं रखते। जबकि अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान सबसे गहरा रिश्ता पुख्ता यकीन का ही तो है। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें हर चीज को, हर फैसले को। जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ उसकी रजा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है और जो होगा उसकी रजा से होगा। तो फिर आप मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं। नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पे सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन रखें उस पर वो बेहतरीन ही करेगा इंशाअल्लाह। आफियत के बड़े वसी मायने हैं जिनमें सुख, चैन, सुकून, इत्मीनान, तंदुरुस्ती, माल और दुनिया और आखिरत की हर किस्म की भलाई शामिल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने लिए, अपने वालिदैन और आलो औलाद के लिए आफियत मांगा करो। दुख की बात तो ये है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे तक लाएगा मुकर्ररा वक्त पर और फिर तुम हैरान रह जाओगे। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि किसी भी चीज का मिलना नामुमकिन नहीं। जो छीन लिया गया हूबहू वैसा ही दोबारा मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दुआ से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूं मिलेगा कि तुम गम की सारी कड़वाहट भूल जाओगे।